تم جو کچھ جھیل رہے ہو، جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہو، جو اس وقت تمہیں تنگی ہو رہی ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ وقت آ کر رہے گا، تمہاری ان ساری خدمات کا بھرپور صلہ ملے گا، تمہاری ان ساری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کا اعلان ہوگا۔ کتب علی نفس الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ۔ کبھی تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو سب کچھ یہاں پر اپنا لٹا بھی بیٹھے اللہ کے لیے، پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ملاقات ہونی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے واقعی حق ہے یا نہیں کہ جمع ہونا ہے اللہ کے ہاں اور جزا و سزا ہونی ہے۔ تو ان وسوسوں کو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے دور کرو۔ وَلَهُ سَكَنَ فِي اللَّيْلِ لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو کچھ کے ساکن ہو جاتا ہے رات میں، اور یہاں مقابلے کا لفظ محذوف ہے، وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، اور جو شے متحرک ہو جاتی ہے دن کے وقت۔ یہ مقابلے کے لفظ کو قرآن مجید میں حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ نہار جو ہے دن کا وقت جو ہے وہ سکون کے لیے نہیں ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، وہ اسی کا ہے جو کچھ کے رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہیے لوگو، عقل کے ناخن لو، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لو، اپنا کارساز، اپنا مولا، اپنا مالک، اپنا حمایت، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لو۔ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، تم بھی مانتے ہو کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں اور کسی اور کے خود ولی بن جائیں، تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا۔ تم تو بتوں کے سامنے تو رکھتے ہو، چڑھاوے اور حلوے مانڈے پیش کرتے ہو، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو کھلاتا ہے تمہیں، وہ رازق ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، کہہ دیجئے اے نبی ڈنکے کی چوٹ، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو تم ہرگز نہ ہو مشرکین کے اندر، مشرکین میں سے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب، میں بھی مستثنا نہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، ایسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ جیسے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو، ویسے مجھے بھی کرنی ہے، اور جیسے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، ایسے ہی میں بھی اگر بالفرض نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے۔ یہ بہت اہم آیات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، وہ عذاب جو ہے جس کی طرف سے پھیر دیا گیا اس دن، اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی۔ كَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور وہی ہوگی روشن کامیابی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں، دولت ہے، وجاہت ہے، وقتی عزت ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، یہ ساری چیزیں جو عارضی ہیں، آنی فانی، لیکن یہ ہے کہ اصل مبین جو کامیابی ہے، فوز، وہ وہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اب یہ توحید ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف، تو کوئی نہیں ہے اس تکلیف کا دور کرنے والا سوائے اس کے۔ تکلیف میں پکارو تو اسی کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، وہی ہے مشکل کشا، وہی ہے حاجت روا، وہی ہے تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دیا جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے۔ اسے کسی اور سے سینکشن نہیں لینی ہوتی کہ میں اپنے فلاں بندے کے ساتھ یہ خیر کرنا چاہتا ہوں، وہ تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ تو اپنے بندوں پر پوری طریقے سے زور آور ہے، چھایا ہوا ہے، مسلط ہے، کوئی بھی اس مخلوقات میں سے کوئی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے، وہ قابو یافتہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی سے خبر رکھنے والا۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی ان سے کہیے ذرا کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہو؟ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، خود کہیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ نہیں؟ شہید بینی و بینکم، اور وہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ،
اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ یہ گویا کہ اس سورہ کے عمود کا ہے، یعنی میں نے بتایا عمود کیا ہے، حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، بات ختم، لیکن اصل معجزہ یہ قرآن ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اتار دیا، آپ اس کے ذریعے تبشیر کریں، اسی کے ذریعے انذار کریں، اسی کے ذریعے تذکیر کریں۔ جس کے اندر صلاحیت ہے، جو طالب حق ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، وہ ہدایت پالے۔ باقی جس کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، وہ آپ 10 لاکھ معجزے دکھا دیجئے، وہ نہیں مانے گا۔ کیا علماء یہود نے مان لیے معجزے دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے؟ کیسے کیسے معجزے، مردہ کو زندہ کر دینا، خلق حیات، یعنی گاڑے کا بنا ہوا پرندہ پھونک ماری ہے، اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ ایکسکلوسیو افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں، خلق حیات اور احیاء موتا، وہ بھی نشانیاں ظاہر کر دی حضرت مسیح کے ہاتھ پر، کتنے لوگوں نے مانا؟ تو ہم نہیں مانے، ہم یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے، البتہ یہ کہ یہ ہے، آپ کرتے جائیے، محنت کرتے جائیے، کوشش کرتے جائیے۔ اب یہاں پہ خاص طور پر بہی کا جو ہے لفظ، اس کو نوٹ کیجئے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، وحی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے، وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچ جائے۔ جس تک پہنچ جائے کا مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں، اب جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی۔ جس تک قرآن پہنچ گیا، حضور کا انذار پہنچ گیا۔ یہ سلسلہ جو ہے تا قیام قیامت، کیونکہ حضور اپنے ہی زمانے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے تھے، آپ تو تا قیام قیامت جو ہے اب آپ رسول ہیں، آپ ہی کی رسالت کا دور یہ چل رہا ہے۔ جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت دعوت میں شامل ہے، اسے پہچانا پیغام قرآن کا اب ذمہ ہے کس کے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا تعارف میں، بعض اوقات جو ہے بڑے سرچنگ کویسچنز ہوتے ہیں، کیا واقعی تو یہ کہنا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا دل وہ نہیں ہے، یہ کچھ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے، وہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، تو پھر یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا سرچنگ انداز میں جو ہے وہ آپ سوال کی، اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہہ ہے؟ واقعی؟ قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے، اگر تم گواہی دیتے ہو تو میں تو نہیں دے سکتا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل، ایسی خلاف فطرت بات جو میں کہہ سکوں۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک ہی الہ ہے، اکیلا، واحد۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور یہ کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، میرا تمہارا کوئی رابطہ اس معاملے میں نہیں ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ اب دیکھیے چونکہ یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور اس میں ظاہر بات ہے مدینہ تک بھی خبریں تو پہنچ چکی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی کہ کوئی مکے کے اندر ایک دعوت ہے بڑی زور شور کے ساتھ، شدومت کے ساتھ اٹھ گئی ہے، اور وہاں پر وہ باتیں پہنچ چکی ہیں، اور بلکہ انہی کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکے کے لوگ حضور سے کرتے تھے امتحاناً۔ آپ ذرا یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا، اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے، اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے، روح کی حقیقت کیا ہے، یہ سارے سوالات آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں۔ تو وہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو لوگ تھے سمجھدار وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ہے وہ کہ جن کے ہم منتظر ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ محروم رہ گئے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو۔ ہو کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے، قرآن کی طرف بھی اور محمد کی طرف بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ میں واضح کر چکا ہوں، قرآن اور محمد مل کر ہی بینہ بنتے ہیں، یہ ایک ہی شے ہے، ایک ہی حقیقت ہے۔ حضور جو ہے قرآن مجسم ہے، قرآن ایک انسانی شخصیت اور سیرت و کردار کا ہیولہ پہن لے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا، کانا خلق القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہے۔ کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ تہمت لگائی
یا اس کی آیات کو جھٹلایا. یعنی یہ دو جرم جو ہیں برابر کے عظیم ترین جرم ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی شے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دینا. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں آپ کے وہ شرکا جن کا کہ آپ کو گھمنڈ ہو گیا تھا، گمان ہو گیا تھا کہ وہ بچا لیں گے. ثم لن تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہم مشرک نہیں تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو افطرا انہوں نے کیا ہوا تھا کہ فلاں دیوی بچائے گی اور فلاں دیوتا بچا لے گا، وہ سب نسیم منسیہ ہو جائے گا. ضل عنہم، گم ہو جائے گا، ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی طرف سنتے ہیں، آ کر جب توجہ کر کے. یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قریش کا بھی مسئلہ وہی بن گیا تھا جو کہ مدینے والے جو علماء تھے ان کے، یہود کے اور ان کے عام لوگ تھے، ان میں جو فرق تھا. تو قریش کے اندر بھی اور عرب کے مکہ کے اندر بھی جو چودھری لوگ تھے ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اپنے عوام کو کہ کس طرح روکیں اسے محمد پر ایمان لانے سے اپنے عوام. لہذا انہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑے بند سنور کر بڑے اہتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے، تاکہ عوام پر یہ اثر پڑے کہ جاتے تو ہیں، بڑے شوق سے جاتے ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، ذہین لوگ ہیں، ہمارا انٹیلیجنسیا ہے، یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہاں سے آگے آخر ان کی سمجھ ہے نا، تو انہوں نے اگر رد کیا ہے تو کسی بنیادی پر رد کیا. تو یہ عوام میں ایک اثر ڈالنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے جا کر، بڑی توجہ سے سنتے تھے. دیکھیے کتنی توجہ سے سن رہے ہیں، کہیں حضور کی ہوٹنگ نہیں کر رہے، کہیں آپ کے اوپر کوئی فکرے چست نہیں کر رہے، آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس ہیں نبی جو بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا، ثقل پیدا کر دیا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ کیوں پردے ڈال دیے اللہ نے؟ ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے، کیونکہ مہر تو ہو چکی ہے، پڑھ چکے تھے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. لہذا ان کا وہ سارا اجتماع جو تھا توجہ سے سننا ان کے لیے مفید نہیں تھا. حتی اذا جاؤوک یجادلونک، یہاں تک کہ جب اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں وہ پرانی باتیں ہیں، یہ تو سنا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی یہودیوں سے کوئی نصرانیوں سے سن لی ہے باتیں، وہی آپ دہرا رہے ہیں، یہ پرانے قصے ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں. نہیں کا لفظ تو معلوم ہے، يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ روک رہے ہیں کس کو؟ اپنے عوام کو. اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کی لیڈری، ان کی سرداری عوام کے بل پر ہی ہے نا. عوام برگشتہ ہو جائیں گے تو لیڈری کہاں رہ جائے گی؟ تو عوام کو سنبھالنا، ان کی مت مارنا یہ تو ضروری ہے. لہذا ان کا معاملہ یہ کہ روکتے بھی ہیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، نا کہتے ہیں تنی کترا جانا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. تو نا سے ینعو، تو ایک ہے نہیں نون ہا اور یا، اور ایک ہے نون ہا اور حمزہ نا. ینعون عنہ، خود بھی بھاگتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کے کسی کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا گمان نہیں ہے، احساس نہیں ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَنُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اس پر یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے. نُرَدُّ فَنُصَدِّقُ، یہ محذوف مانا جائے گا، اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے. فَنُصَدِّقُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں. ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو 100% پکے اور سچے مومن بن جائیں گے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئی. پہلے بھی حق ان پر واضح تھا، بات ان پر کھل چکی تھی،
یہ نہیں تھی کہ بات واضح نہیں تھی، وہ بات واضح تھی، لیکن اس وقت جو ہے حسد کے، بغض کے، تکبر کے یہ جو پردے پڑے ہوئے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بالفرض، تو جو کچھ جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہی پھر کریں گے دوبارہ۔ وہاں جا کے وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے، اپنے دنیاوی تقاضے ہوں گے، مال اولاد کی محبت ہوگی، یہ ساری چیزیں پھر انہیں اسی راستے کے اوپر ڈال دیں گی۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری بس دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کوئی دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جان لیجئے جیسے آج بھی کفر اور الحاد کے مختلف شیڈز ہیں۔ ایک ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے آخرت کو نہیں مانتے، ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے رسالت کو نہیں مانتے۔ تو اس وقت بھی ایک اکثر جو تھے قریش کے لوگ اور جو مشرکین عرب تھے وہ آخرت کو مانتے تھے، باس بعد الموت کو مانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں چھٹوا لے گا، فلاں بچا لے گا، ہمارے وہ جو ہیں حمایتی ہیں، وہ مددگار ہیں۔ لیکن کچھ طبقہ ان میں ایسا بھی تھا کہ جو جیسے آج کل کے ہمارے ملحد ہیں کہ نہیں کوئی زندگی نہیں ہے، مادہ پرستی جس کو ہم کہتے ہیں، الحاد، کہ بس یہی زندگی ہے، کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس سوائے اس دنیا کی زندگی کے، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں؟ تم کہتے تھے نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اٹھائے ہو کہ نہیں؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، پھر وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، اور تیرے رب، اے رب حق تیری قسم ہے کہ یہ تو حق ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو وہ کہے گا کہ اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، بڑے گھاٹے میں پڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پیشی نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی حاضری نہیں۔ حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا ان پر اچانک۔ اب یہ الساعہ گھڑی ایک شخص کے لیے یہ موت ہے، اور عام دنیا کے لیے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا، عام طور پر قیامت ہی مراد لی گئی ہے۔ اذا جاءتهم الساعة بغتة، اچانک آ جائے گی قیامت۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں، ہم نے قیامت کو جھٹلایا اور یہ قیامت تو حق بن کر سامنے آ گئی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ، کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا۔ یعنی اس کو یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے، تقابل میں کہا یہ جاتا ہے، تقابل آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حقیقت ہے۔ ایک شے ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، ایک شے عارضی ہے، فانی ہے۔ لہذا جب تقابل کریں گے، جیسے کہ دعا استخارہ میں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں، لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں، چاہے نبی کا علم ہو، فرشتوں کا علم ہو، کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ۔ اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز در حقیقت جو ہے لعب اور لہو، پڑھنا یہ کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا، صدق ما قال، کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا؟ یہاں بو گے تو فصل کٹے گی وہاں۔ تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا۔ تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے، امتحانی وقفہ ہے، لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا تو اس کی ابدیت، اس کی شان و شوکت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ 3 گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا۔ وہ ڈرامہ ختم، نہ بادشاہ صاحب بادشاہ ہیں اور نہ فقیر صاحب فقیر ہیں، وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ ایک ہے، ایک جیسے ہیں سب کے سب۔ تو یہ ہے سنو۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب وہ مقام آ گیا جسے میں نے اس سورہ کے عمود کا ذروہ سنام قرار دیا ہے۔ زبان لڑکھڑاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے، لیکن ترجمے کا حق تو ہمیں ادا کرنا ہوگا۔
قد نعلم، نبی ہمیں خوب معلوم ہے، انہم لیحزنک الذی یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو مطالبے کر رہے ہیں، جو اپنے آپ سے جو معجزے مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں، اس سے آپ غمگین ہیں، آپ چکی کے دو پاٹوں کے مابین آ گئے ہیں۔ اب اس پر کیا جواب ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے فإنہم لا یکذبونک، اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کا انکار کب کیا ہوا؟ اور کیجیے، اس پر یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ آپ کو جھوٹا کہا؟ نہیں کہا۔ آپ کے اوپر کوئی تہمت لگائی؟ نہیں لگائی۔ تو آپ کی تو تکذیب نہیں ہے، تکذیب تو ہماری ہو رہی ہے۔ غصہ آئے تو ہمیں آئے، جھنجھلاہٹ آئے تو ہمارا کلام ہے، ہماری کلام کو جھٹلا رہے۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا کلام پہنچا دینا ہے، اپنا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب دیکھیے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی۔ یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز، جیسے کوئی شفیق استاذ ہے وہ اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ توہین تو ہو رہی ہے، تو ہماری آیات کی ہو رہی ہے۔ نمبر دو بات وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر یہ بات بھی ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، صبروا، انہوں نے صبر کیا، ما كُذِّبوا عَلَى مَا كُذِّبوا، جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا، انہیں ایذائیں پہنچائی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور دیکھیے نبی، اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ ہمارا ایک قانون ہے، ہمارا ایک ضابطہ ہے، آپ کو جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بھاری بوجھ ہے، اب جھیلنا ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح نے 950 برس تک صبر کیا تھا۔ اور اب اس کے بعد تلخ ترین بات آ رہی ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ میں طاقت ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں، اور سلمًا فِي السَّمَاء، یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُم بِآیَةٍ، تو لے آئیے آیت جہاں سے لا سکتے ہیں، ہم نہیں دکھائیں گے۔ کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ان استطاعت، طاقت ہے تو لے آؤ، ہم نہیں، ہمارا فیصلہ اٹل۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ آیَةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، آنے واحد میں وہ سب کو نیک بنا دے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ اب دیکھیے سخت ترین لفظ آ رہا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو آپ، اب میں ترجمہ یہاں پر جذباتی کا لفظ کروں گا، آپ جذباتی نہ ہوں، بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کر سکتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب، إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا، تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا، یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا، إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا تو میرے اہل میں تھا۔ جواب جو ملا ہے وہ آپ سورہ ہود میں جا کے پڑھیں گے، بڑا سخت ہے۔ 950 برس تک جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے اللہ کی، اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن یہ بات بھی اللہ کی شان جو ہے بہت بلند ہے، بہت بلند، بہت بلند۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی اگر چاہتے، اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہدایت پر لے آنا، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ آنے واحد میں سب کے سب ابو بکر صدیق بن جائیں گے، ایک آنے واحد میں ہم سب کو بگاڑنا چاہیں، سب کے سب جو ہے وہ ابلیس بن جائیں گے آنے واحد میں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے۔ جس کو چاہنا ہے، جو چاہتا ہے، حق کا طالب ہے، اس کو حق مل جائے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، یقیناً سن لیں گے اور قبول کر لیں گے وہ لوگ کہ جو سنتے ہیں، یعنی حقیقتاً سنتے ہیں۔ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور جو مردہ ہیں، نظر آتے ہیں زندہ، حقیقت میں مردہ ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں، کہیں گے، پھر کہیں گے کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ دلیل ہی ایک رہ گئی تھی، باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے ہیں۔
ایک حجت کے اوپر انہوں نے ڈیرا لگا لیا، انہیں بھی پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حصی معجزہ نہیں دکھانا، تو ڈیرا لگا لیا۔ لیکن اس میں جیسا کہ میں نے پھر وہی لفظ زبان کروں گا، ذیق میں حضور کی جان آ گئی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ لَيَحْزُنُكَ، بلکہ دوسری جگہ پر یہ بھی ہے أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، کہہ دو اللہ تعالیٰ قادر ہے عَلَىٰ يُنَزِّلَ آیَةً، کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ اس طرح کا معجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان کی مہلت ختم ہو جائے۔ یہ ہماری رحمت ہے کہ ابھی ہم یہ معجزہ نہیں دکھا رہے۔ یہ بدبخت جس کو جہاں مورچہ لگا کر کھڑے ہو گئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے ہماری رحمت کا ظہور ہے، ہم ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں۔ شاید ان میں سے یہ دودھ اور بلویا جائے تو شاید ابھی کچھ اور مکھن نکل آئے، ان کے علم میں نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر کوئی بھی جانور، اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر تیرتا ہے اور اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ان کے اپنے نظام ہیں، ان کے اپنے لیڈر ہوتے ہیں۔ چیونٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے، شہد کی مکھی بھی ملکہ ہے، ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، ہر طرح کے دلائل دے دیے ہیں، ہر طرح کے شواہد پیش کر دیے ہیں، ہر طرح کی جو ہے استشہاد کر دیا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق سے کر دیتا ہے، اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون، اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں، ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا، جب بھی کبھی تکلیف ہوتی تھی سمندر میں جاتے تھے، کہیں طوفان آ گیا، پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ حبل کو، کسی کو نہیں، پھر اللہ کو پکارتے تھے۔ تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے، معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ذرا جواب دو۔ اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمق تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری کیفیت تو یہی ہے۔ بل یعبدون، اسی کو تم پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے۔ وتنسون ما تشرکون، لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو کہ تم شریک کرتے ہو، وہ تمہیں یاد نہیں آتے، لات اور عزا اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل۔ اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء اور رسل کے بارے میں، انبیاء نہیں رسل کے بارے میں۔ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں، خواب خرگوش میں مبتلا ہیں، وہ جاگیں، ہوش میں آئیں اور بات سنیں۔ لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نصیب ڈھیلی کر دی جاتی تھی، اب کھا لو پی لو، جو بھی چند دن مہلت ہے عیش کر لو، پھر اچانک عذاب ان پر آ جاتا تھا۔ یہ مضمون اصل میں یوں سمجھیے کہ دوسری سورت کا عمود ہے جس نے کہ اس سورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا سورہ اعراف کے اندر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے نبی رسولوں کو، تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ تضرع کریں، عاجزی کریں، گڑ گڑائیں۔ فلولا جاءہم باسنا تضرعوا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے اور وہ عاجزی کرتے۔ ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو عمل وہ کر رہے تھے، یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا جو ہماری تذکیر آئی تھی، نصیحت آئی تھی، یاد دہانی آئی تھی، واعظ آیا تھا، اسے
بھول گئے اور اس کو بھلا دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے. اب کھاؤ پیو عیش کرو، اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی، اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب کہ وہ بہت خوش ہو گئے، اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی. اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی. والحمد للہ رب العالمین، اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اے نبی ان سے پوچھئے، ذرا غور کیا تم نے کبھی، اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے سماعت اور بصارت، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لا رہے ہیں، پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ہم یہ سارے مضامین ان کے سامنے لا رہے ہیں. ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، ان سے کہیے کہ دیکھو اگر پر عذاب آ جائے اچانک یا علی الاعلان آئے، ڈنکے کی چوٹ آئے، اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا. هل يهلك الا القوم الظالمون، تو ہلاک تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اب یہ دیکھیے پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں. رسلا مبشرین ومنذرین، جو بیسک فنکشن ہے انبیاء اور رسل کا وہ یہ ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر، اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن سے دو چار ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. صدق اللہ العظیم. اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے. تم مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے؟ کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق. میں نے الوہیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا؟ میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، عام انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے، مجھے مامور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبہ کر دوں، وہ کام میں کر رہا ہوں. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس بھی اللہ کے خزانے ہیں، میرے اختیار میں ہیں. ولا اعلم الغیب، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے. افلا تتفکرون، تو کیا تم تفکر نہیں کرتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے. وانذر بہ، اب پھر یہاں بہ پر زور دے رہا ہوں میں. اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجیے، آپ کا کام انذار ہے، تبشیر ہے. اوپر آ چکا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین، پہلے آ چکا ہے اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. یہاں پھر آیا وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے، قیامت ہے، اٹھیں گے، اپنے رب کے پاس جائیں گے، لیکن وہاں ہمارے چھڑانے والے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے.
وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرے۔ اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں، ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں، لعلہم یتقون، شاید کہ ان میں تقوی پیدا ہو جائے، شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ خوف پیدا ہو جائے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، اور وہ اس کی چہرے کے طالب ہیں، اس کی رضا کے جویا ہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی، کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے، وہ کہتے تھے کہ اے نوح، ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئے تمہارے پاس، تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری ملازم گھٹیا لوگ، اب ہماری شایان شان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ آپ آتے ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے، یہ آپ کے گرد جو جمگھٹا لگا رہتا ہے، یہ ہمارے غلام لوگ ہیں، یہ ہمارے جو ہے معاشرے کے پست طبقات ہیں، یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے شایان شان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں۔ اس پر جواب دیا جا رہا ہے، اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں، آپ خام خواہ اپنے ان ساتھیوں کو، چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پست طبقات سے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور وہ اس کے چہرے، اس کے روئے انور کے طالب ہیں، وہ اس کے رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشی چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج دی ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے، یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے، آپ کے ذمہ آپ کا فرض ہے، آپ کرتے جائیے، جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا، جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا، ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا۔ نہ آپ ان کی طرف سے جواب دہ ہیں، نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دہ ہیں۔ فتطردہم، تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں، اپنے سے دھتکار دیں، فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے۔ حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس، اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا، اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتیاں پٹخارتا وہ آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط۔ اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام و احسان ہوا ہے ہم میں سے۔ اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے، دولت مند ہم ہیں، سردار ہم ہیں، چودراٹیں ہماری ہیں، حویلیاں ہماری ہیں، یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ، کیا یہ ہیں کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے؟ یہ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا، کتاب نازل کرنی تھی، نبوت دینی تھی، تو کوئی رجل من القریتین عظیم، یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف، بڑے بڑے چودھری ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا۔ مکے کا یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں، بچپن مفلسی میں گزرا ہے، سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں، قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا، کوئی منصب نہیں تھا، کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتیم، تو اس اعتبار سے کیا یہی رہ گیا تھا اللہ کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں؟ ایک اور جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے، کس میں اس کی صلاحیت ہے۔ جیسے طالوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے سرداری، جبکہ ہمارے پاس دولت ہے، اس کے پاس دولت نہیں، لم یؤت سعۃ من المال، تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بسطہ یعنی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی اس کے برعکس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھتکار دیں ان کو، اس کے برعکس آپ کی روش کیا ہونی چاہیے ان غرباء اور فقراء کے لیے؟
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو سلام کہا کیجیے اور ان کو خوشخبری دیا کیجیے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے خاص رحمت کا مظہر کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے، جذبات میں آ کر، ناواقفیت سے، جہالت میں، ثم تاب من بعدہ، پھر اگر وہ فوراً توبہ کر لے گا، وہ اصلح اور اصلاح کر لے گا، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ تمہارے لیے مزید خوشخبری ہے، تہنیت اللہ کی طرف سے، قل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ وکذالک نفصل الآیات، آگے محذوف ہے لفظ لیتفکروا بہا ولتستبین سبیل المجرمین، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پر غور کریں، تفکر کریں، اور جب غور کریں گے، تفکر کریں گے، تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعتاً مجرموں کا راستہ ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، یہ مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ لات عزا منات، ان کو میں نہیں پکار سکتا، مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ قل لا اتبع اہواءکم، اور کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، قد ضللت اذا، اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اب اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں، میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے، میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں، اس کی حقیقت بھی مجھ پر منکشف ہے۔ اور یہ بینہ اصل میں کیا ہے، یہ جا کر آگے سورہ ہود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بینہ جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے دو چیزوں سے بنتی ہے، فطرت سلیمہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے، فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اس سے انسان ایک حد تک آ گیا، پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تصدیق کر دی، یہ بینہ بن گیا۔ اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وحی مل کر بینہ بن جاتے ہیں، وہ لوگوں کے حق میں بینہ، اور خود اپنے حق میں بینہ کیا ہے، آپ کی اپنی فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اور اس پر پھر وحی کی توثیق، وحی نے آ کر ان کو اجاگر کر دیا، ان حقائق کو جن تک آپ اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو، مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو، میں تو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وہ جلدی مچاتے تھے، لے آئیے عذاب، بہت سن چکے ہم، کان پک گئے سن سن کر ہمارے، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب کہاں ہے، وہ عذاب کہاں رکا ہوا ہے، 10 برس ہو گئے، میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ عذاب بھی آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا، جب وہ چاہے گا آئے گا۔ ما عندی ما تستعجلون بھی، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ کے حق میں، یقص الحق، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آ گئے ہو میری باتیں سن سن کر، میرے اندر بھی تمہاری جانب سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به، کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا، میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا، میں تمہیں ابھی مزید مہلت نہ دیتا، تم اگر تمہارے کان پک گئے تو میں بھی تنگ آ چکا، میرے بھی اب جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے۔ لقضی الامر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے۔ یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، اس کی جمع بھی ہے، اور مفتاح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا، یعنی خزانہ، یہاں پر مفتاح کی جمع ہے یہ مفاتح۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے۔
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہیں گرتا کوئی دانہ نہ زمین کی تاریکیوں میں، وہ دانہ گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں. وَلَا رَطْبٍ، نہ کوئی ہری چیز تر و تازہ، ولا یابس، نہ سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے. یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم قدیم جس میں کہ ہر شے موجود ہے، ما کان و ما یکون، آنے واحد کی طرح. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اب یہ لفظ یہاں پر آ گیا ہے، وہ جو قادیانیوں کے ساری خباثت کا توڑ جو ہے، وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ وفا یوفی یتوفا، اب یہاں آ گیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت. کیا وفات دیتا ہے؟ کیا انسان مر جاتا؟ جان تو رہتی ہے، شعور نہیں رہتا. میں نے کہا تھا تین چیزیں ہیں، جسم ہے، جان ہے، جان میں شعور ہے. بڑا پیارا ایک شعر ہے فارسی کا، جان نہاں در جسم او در جان نہاں، جسم کے اندر تو پنہا ہے جان، جان میں وہ پنہا ہے. تین چیزیں ہو گئیں. یہاں اس شعر میں وہ سے مراد کچھ اور ہے، اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا، لیکن تین چیزیں سمجھ لیجئے. جان نہاں در جسم، جسم کے اندر جان پنہا ہے. او در جان نہاں، وہ جان میں نہا ہے. اے نہا اندر نہا ہے جانے جہاں. یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے اس شعر کو انشاءاللہ. اب سمجھ لیجئے ایک جسم ہے، جسم میں جان ہے، جان میں شعور ہے، اصل شے تو شعور ہے. لہذا نیند میں صرف شعور لے گئے، موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے، جان بھی لے گئے، اور عیسیٰ کو لے گئے، شعور بھی لے گئے، جان بھی لے گئے، جسم بھی لے گئے. تو توفع جو ہے کل کا کل پورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. ہمارا توفع یا توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھورا ہوتا ہے، جسم یہیں رہ جاتا ہے، جان اور شعور چلا جاتے ہیں، اور نیند میں شعور چلا گیا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے، قبضے میں لے لیتا ہے، یتوفاکم رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو دن کے وقت. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ دوبارہ اگلی صبح کو پھر تمہیں اٹھا دے گا. لیقضی اجل المسمى، تاکہ وہ تمہاری جو مہلت ہے وہ پوری ہو جائے. یعنی روزانہ ایک طرح سے ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. آدھی موت تو ہے، نیند کسے کہتے ہیں؟ آدھی موت. یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہے صبح کو اٹھنے کے وقت کی، جو مسنون دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی. نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور اسی طرح اٹھنا ہے اللہ کی طرف. یہ بڑا ایک عجیب نقطہ ہے، اس کو ذہن میں اس کو اپریشیٹ کیجئے. جو شخص صبح آنکھ کھلتے ہی جس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہوں، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کی زبان پر یہی ترانہ خود بخود آ جائے گا. اس وقت ہوگا وہ 100% درست. الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کیونکہ عادت پڑی ہے، ہمیشہ کہا ہے، جیسے ہی شعور آیا الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. تو یہ وہ ترانہ جو ہے جو کہ باعث بعد الموت کے وقت ہماری زبان پر ہوگا، اس کا ریہرسل ہے جو آپ روزانہ کریں گے اگر یہ عادت پختہ کر لیں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر، یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر. اللہ پوری طرح غالب ہے، قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے. ہر انسان کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کی حیثیت سے موجود ہیں، اس لیے کہ جب تک اللہ نے اجل معین رکھی ہوئی ہے اس وقت تک تو زندہ رکھنا ہے. وہ زندہ رکھنے کے لیے حفظہ، حفاظت کرنے والے نگہبان. وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، بسا اوقات تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی ایسے سناٹے سے آپ کے ساتھ سے گزری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کو بچایا، ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا. تو کوئی ہے، جب معلوم ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو بچانے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں.
حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفتہ رسلنا، اب یہاں پھر توفا آ گیا، اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا۔ توفتہ رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جو حکم آیا جب آیا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق، سچا۔ الا له الحکم، آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں، حاکمیت اسی کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ دوسری مرتبہ آیا یہاں، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے، یعنی اسے دیر نہیں لگے گی، اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں میں سے، وہ تاریکی کے ہوں یا سمندر کے، سمندر میں گھپ اندھیرا ہے، کشتی چل رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر بادل بھی ہے، اب اس وقت انسان کو کچھ نہیں سوچتا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، کون تمہیں پھر بھی بچاتا ہے وہاں؟ من ینجیکم۔ اسی طرح کوئی قافلہ ہے بھٹک گیا ہے، اندھیری شب ہے، جدا اپنے قافلے سے ہے تو، اب یہ کہ اندھیرے کے اندر بھٹک رہا ہے، نہ دائیں کا نہ بائیں کا پتہ نہیں، ہر درخت معلوم ہوتا ہے کوئی آسیب ہے، کوئی بھوت ہے جن ہے چلا آ رہا ہے، پھر بھی اللہ بچاتا ہے تمہیں۔ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، اس وقت تو تم پکارتے ہو اللہ کو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں خفیہ خفیہ، اے اللہ بچا دے، اے اللہ اس وقت کو راستہ بنا دے، کوئی دستگیری ہو جائے، کسی طرف سے روشنی ہو جائے۔ لیکن انجانا من ہذہ، اور کہتے ہو تم دل میں اگر اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا، نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، پھر تو اب باقی زندگی تو بالکل اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہم گزار دیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، ومن کل کرب، اور ہر کرب سے، ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر اس کے بعد تم آگے پھر شرک شروع کر دیتے ہو، پھر تمہیں اپنی دیویاں دیوتا، اپنے آلہہ، اپنے چودھری، اپنے سردار یاد آ جاتے ہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عذاب الہی کی کئی قسمیں ہیں، 3 قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے، آسمان کا ٹکڑا گر جائے، کوئی میٹیورائٹ گر جائے، جو بعض خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر تحلیل ہو جاتا ہے کہیں، جو بھی اوزون لیئر ہے یا کچھ اور ہے بچت ہے، لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی عذاب بھیج دے آپ کے اوپر، او من تحت ارجلکم، یا آپ کے قدموں کے نیچے سے، زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے، زلزلہ آئے، زمین دھس جائے، یہ بھی ہوتا ہے، خسف ہوں گے، قیامت سے پہلے بڑے بڑے 3 خسف ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر، بڑے بڑے ٹکڑے زمین کے دھس جائیں گے اندر۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، یہ 2 شکلیں ہو گئی، اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے، او يلبسكم شيعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ويذيق بعضكم باس بعض، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ اب لڑو آپس میں، پرانے اور نئے سندھی لڑو آپس میں، پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو، اب بلوچ اور پختون لڑو، مارو ایک دوسرے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی ٹکڑا گرائے، نہ زمین کو کوئی مشقت دینے کی کہ وہ پھٹے، کوئی ضرورت نہیں، آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے، گروہ بندی ہو جائے گی، شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے۔ یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمانان پاکستان پر مسلط ہے۔ وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے، ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے، اور اب وہ قوم جو ہے قومیتوں میں، عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں، تصریف کہتے ہیں آیات کو گھمانا، ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر، ترتیب بدل بدل کر لانا، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا، بہی مراد قرآن، یعنی میں نے عرض کیا کہ اس صورت کیا یہ عمود، حصی معجزہ کوئی نہیں دکھائیں گے، اصل معجزہ محمد کا یہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے بہی 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 اس کی تکرار اس میں کثرت سے ملے گی۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ قرآن الحق ہے لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔
قل لست علیکم بوکیل، ان سے کہہ دیجئے میں اب تمہارا ذمہ دار نہیں، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کے عذاب کا بند جو ہے وہ کھل جائے اور تمہارے اوپر وہ عذاب ہلاکت جو ہے وہ آ جائے۔ لکل نبأ مستقر، کل نبأ مستقر، ہر خبر، ہر بڑی بات کے لیے وقت معین ہے۔ فسوف تعلمون، میں نہیں کہہ سکتا، جیسے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں یہ نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا یا دور ہے، ٹائم ٹیبل اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو عذاب آ کر رہے گا۔ بسوف تعلمون، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ وہ آیت آ گئی جس کا حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استہزاء کر رہے ہیں، تبصر کر رہے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھو مت، اٹھ کر چلے جاؤ، کم سے کم یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ تو وہاں سے ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوض، مین میخ نکال رہے ہیں۔ دیکھیے اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں غور و خوض، بڑا غور و خوض ہو رہا ہے، بہت غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ یہ دونوں لفظ جو عربی زبان کے بہت قریب کے ہیں، غور کے معنی، غور اچھے معنی میں آتا ہے اور خوض برے معنی، صحیح چھان پھٹک کرنا اور غور کرنا، اس کے ما لہو ما علیہ، فار کیا ہے، اگینسٹ کیا ہے، یہ مثبت انداز میں یہ ہے غور۔ خوض ہے مین میخ نکالنا، اس کے اندر جو ہے بال کی کھال خام خواہ کو اتارنا، یہ کوشش ہے، یہ خوض ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں، تو جب تم دیکھو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے، کسی اور مذاق میں، ٹھٹے میں، پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے، تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں، گفتگو شروع ہوئی، کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ تم اس کام میں لگ گئے ہیں، تو تمہیں یاد نہیں آیا، لیکن فلا تقعد بعد الذکر، جب یاد آ جائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، مع القوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ، پھر وہاں سے واک آؤٹ کرو احتجاجاً، اور پھر یہ البتہ منتظر رہو، چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے۔ تو قالوا سلامہ، علیحدہ بھی ہو تو وہ لٹ مار کے نہ ہو، بلکہ یہ کہ اٹھو وہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور یقیناً جو لوگ اللہ کی تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اور چھوڑو ان کو، دفع کرو، نظر انداز کرو، ان سے آپ نظر پھیر لو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا لیا ہے، کھیل، ہنسی مذاق، ٹھٹا۔ بہت سے لوگ اب بھی مل جائیں گے آپ کو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوتے ہی نہیں، دین کی بات اگر شروع ہوگی تو وہ اسے استہزاء میں، تمسخر میں، ٹٹ بٹس میں، انیکڈوٹس میں، یہ واقعات یوں ہو گیا تھا، یہ ایسا تھا، اس میں اس کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو تو اصل میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے، ساری توجہات ادھر ہیں، بھاگ دوڑ اس کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، مال جمع کرنا ہے، حلال سے ہو حرام سے ہو، ساز و سامان کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اب پھر بہی کو نوٹ کیجئے، تذکیر کیجئے، اس کے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے، جیسے کہ سورہ قاف کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے اس شخص کو کہ جس کے اندر کچھ خوف ہے اللہ کے وعدے کا اور اللہ کی وعید کا۔ تو یہاں بھی آیا کہ آپ ان کو چھوڑیے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اس قرآن کے ذریعے سے انہیں تذکیر کرائیے، یاد دہانی کرائیے کہ مبادا کوئی شخص گرفتار ہو جائے اپنے کرتوتوں کے عوض، وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اپنی رنگ رلیوں اور کرتوتوں کے عوض رہن رکھے جاؤ، گرفتار ہو جاؤ۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی ولی اور نہ شفیع۔ دیکھیے دوسری مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل شفیع کیا۔ آیت الکرسی کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، کوئی شفاعت نہیں۔ البتہ ہے ایک شفاعت کا، ایک شفاعت حقہ کی ایک حیثیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی شرائط ہے، اس کی لیمٹس ہیں۔
اگر ان شرائط اور لمٹ سے آزاد کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ شفاعت کا جو تصور ہے ایمان بالآخرت کی نفی کر دے گا، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں، ڈر کا آئے گا۔ جب چھڑوانے والے ہیں، جو چاہو کرو، جو بھی کچھ ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، شرابی ہیں، زانی ہیں، بدماش ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، حرام خور ہیں، غبن کرتے ہیں، جو بھی کچھ ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، تو اگر تو اسی پر کوئی معاملہ طے ہونا ہے تو خام خواہ کاہے کو آدمی ہاتھ روکے؟ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، پھر تو جو عیش کر سکتے ہو کرو، جہاں آج پڑتا ہے کیوں روکتے ہو؟ تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل، یہ وہی عدل آ گیا، اور اگر فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ، لا یؤخذ منہا، نہیں قبول کیا جائے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعۃ ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون، یہ 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ لوگ تو اب گرفتار ہو چکے ہیں اپنی کرتوتوں کے عوض، اب یہ رہن ہے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے تو ہے پینے کے لیے تو کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ یہ بت کیا نفع پہنچائیں گے تمہیں، کیا نقصان پہنچائیں گے؟ خود اپنی حفاظت کر نہیں سکتے، اپنی مکھیاں اڑا نہیں سکتے، ان کو پکارتے ہو، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، ان کو متھے ٹیکتے ہو۔ اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، خیر بت کی بات تو ہو گئی، بہت ہی بات ہے، باقی بھی اس کائنات کے اندر کوئی کسی کے لیے نہ خیر کے پر قدرت رکھتا ہے نہ شر پر، الا باللہ، ولا قوت الا باللہ۔ یہ یقین ہو جائے تب توحید مکمل ہوگی، پھر کس کے سامنے آدمی سر جھکائے خامخواہ، کس کے آگے اپنی عزت نفس پیش کرے، اس کا دھیلا کرے؟ کسی کے ہاتھ میں اختیار ہے ہی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ نوجوان اس بات کو اچھی طرح جان لے، اگر تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور تمام انسان چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر یک درگیر و محکم گیر پکارو اللہ کو، کسی اور کو پکارنے کا، کسی اور سے سوال کرنے کا، کسی اور سے ڈرنے کا، کسی اور سے التجائیں کرنے کا، کسی اور کا استغاثہ کرنے کا، دہائی دینے کا کیا فائدہ؟ قل ندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا ونرد علی اعقابنا، اور ہم جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، کیا اس طرح کے آدمی ہم بن جائیں کہ جن کو شیاطین نے، جنوں نے کسی جنگل میں بیابان میں اس کی مت مار دی ہو، راستہ بھلا دیا ہو، اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، ہے اس کے ساتھی جو اس کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، ہدایت کی طرف آؤ، ہمارے پاس آؤ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جماعتی زندگی کی کتنی برکت ہے۔ آپ اکیلے ہو، کہیں بھٹک گئے ہو، تو پھر یہ کہ آپ کے لیے سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جماعتی زندگی ہے، ساتھی ہیں، جس کو کہا ہے سورہ توبہ میں کونوا مع الصادقین، معیت اختیار کرو، رہو ساتھ سچوں کے۔ کسی وقت ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسی آزمائش پیش آ گئی ہے، اس کا دماغ چکرا گیا ہے، گھوم گیا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، راستہ نہیں نکل رہا، مشکل بڑی آ گئی ہے، ایک طرف حرام ہے لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو بہت پڑ رہا ہے، گھر والوں کا پڑ رہا ہے، بچوں کا پڑ رہا ہے، بیوی کا پڑ رہا ہے، راستہ غلط ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں بسا اوقات پھر اگر رفقا ہیں، ساتھی ہیں، آپ کے کامریڈز ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، اس کے ساتھ وہ پکارتے ہیں، ساتھ ہاتھ جو ہے آپ کا تھام کر آپ کو سہارا دیتے ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً ہدایت کہہ دیجئے اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی تابع داری اختیار کریں اور فرما برداری اختیار کریں۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف کہ تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ۔ یہاں حق کے کیا معنی ہے؟ ود اے پرپس، یہ بیکار نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی جو وہ دعا ہے، بلکہ باطل کے مقابلے میں کیا؟ حق۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جائے، وہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جب وہ چاہے گا اس کائنات کو لپیٹ بھی دے گا، اسی نے بنایا ہے حق کے ساتھ، اور اس کو اسی کے حکم سے لپٹ جائے گی۔ آگے چل کر آئے گا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم تمام خلاؤں کو اور فضاؤں کو اور آسمانوں کو، ان سب کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تم کتابوں کا تومار لپیٹ لیتے ہو۔ والسماوات مطویات بیمینہ، تمام یہ خلا اور سما یہ سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ قولہ الحق، اس کا فرمانا ہی حق ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ صرف ان کا کہہ دینا کل، اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں، کوئی ذریعہ، کوئی میٹر، کوئی انرجی، کچھ نہیں۔ قولہ الحق، اس کا فرمانا ہی برحق ہے، اس کا کہہ دینا ہی برحق۔ کن فیکون، یوم یقول کن فیکون قولہ الحق، وَلَهُ الْمُلْكُ یوم يُنفخ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی اس دن جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا۔ اگرچہ حقیقت میں تو بادشاہی اب بھی اسی کی ہے، لیکن ابھی جھوٹے سچے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی شاہ فہد صاحب بھی براجمان ہیں، اور بھی شاہ بھی اور کوئی ہوں گے، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، وہ شاہ بھی ہیں اور بھی ہیں، ملکہ بھی ہیں۔ یہ سب جو ہیں یہ سب نسیم منسیہ ہو جائیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، معلوم یہ کہ اب بھی اگرچہ بادشاہی اسی کی حقیقت میں، لیکن یہ جھوٹے سچے ڈرامے والے خدا جو ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھے نظر آتے ہیں بادشاہ۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، عالم الغیب، وہ تمام غیب کا جاننے والا، والشہادہ، اور کھلی باتوں کا جاننے والا، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اب اس میں آپ دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور پھر ان کی نسل کے بعض انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ ایک گلدستہ تو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء کے آخر میں، وہاں 13 انبیاء اور رسل کے نام آئے تھے۔ یہاں اس سے ذرا بڑا گلدستہ آئے گا، یہاں پہ 17 انبیاء اور رسل کے نام آئیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں آیا ہے، اور جو جن رسولوں کی قوموں پر ہلاکت کے بارے میں قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے، ان 6 کا ذکر جو ہے سورہ اعراف میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا یہ صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ تو قوم نوح کے ساتھ، ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو علیحدہ نکال لیا ہے وہ سورہ انعام میں، اور باقی جو ہے نوح، ہود، صالح اور شعیب، لوط اور موسیٰ، ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ اعراف، اس لیے کہ ان کا معاملہ ایام اللہ کا ہے۔ تو فذکرہم بایام اللہ، التذکیر بآلاء اللہ اس میں ہے، التذکیر بایام اللہ اس میں ہے، لہذا یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم نے ان بتوں کو اپنے خدا بنا رکھا ہے؟ یہاں جو آزر کا لفظ خاص طور پر آیا ہے میرے نزدیک، یہ اصل میں تورات کی نفی کے لیے، تورات میں تاریخ نام لکھا گیا ہے، گویا اس کی تصحیح کے لیے، ورنہ یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، یہ کافی تھا، لیکن نام اس لیے دیا گیا کہ تورات سے پڑھنے والوں کو مغالطہ ہوتا ہے، اور اسی مغالطے کو اہل تشیع نے اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے تورات میں جو نام دیا گیا ہے اسے حضرت ابراہیم کا باپ کہا ہے، اور حضرت یہ جو آزر تھا اس کو کہا ہے کہ یہ چچا تھا۔ اس کی خاص وجہ ہے وہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگی، لیکن یہ کہ تورات کی اس غلطی کو اہل تشیع نے اختیار کیا۔ قرآن مجید نے اسی کی نفی کے لیے یہاں پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام صراحتاً بتا دیا کہ آزر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میرا تو خیال یہ ہے، میری رائے تو یہ ہے
کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت۔ ملکوت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام قائم کیا، جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کے کارندے ہیں، تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ یقین اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ لیکن واو چونکہ یہاں آیا، اس سے پہلے ہم محذوف مانیں گے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذہنی ارتقاء ہے کہ واقعتاً انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے، پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں یہ تو ڈوب گیا، پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا ہے، پھر کہا نہیں یہ تو یہ بھی جو ہے غروب ہو گیا، پھر سورج کو کہا۔ تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کی رائے ہے یہ، اور الفاظ سے کچھ متبادل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جس سے کہ آگے آ جائے گا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریج اختیار کی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرک نہیں ہوتا، اس کی شریعت، اس کی سرشت اتنی خالص ہوتی ہے۔ صدیقین مشرک نہیں ہوتے، نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کبھی شرک نہیں کیا، حضرت عثمان نے کبھی شرک نہیں کیا، جو صدیقین ہیں صحابہ میں سے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب ان پر رات جو ہے اس نے تاریکی کر دی، رَأَىٰ كَوْكَبًا، انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ گویا کہ کہنے کیا، ہاں یہ میرا رب ہے۔ اب یہ سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے، ود سائن آف ایکسکلیمیشن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ رب ہے، یہ انٹروگیشن کا بھی ہو سکتا ہے۔ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب وہ ڈوب گیا تو کہا بھائی یہ ڈوب جانے والی شے تو پھر میں تو پسند نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنا خدا مان لوں۔ یہ قوم جو تھی ستارہ پرست بھی تھی، بت پرست بھی تھی، ستارہ پرست بھی تھی، اور نمبر 3 شاہ پرست بھی تھی۔ تینوں قسم کے شرک اس قوم میں موجود تھے کہ جس میں حضرت ابراہیم بھیجے گئے۔ یہ بیبیلونیا یا عراق، آج کا عراق، سابق بیبیلونیا، اس کا ایک شہر اس شہر کے بھی اب کھنڈرات نکل آئے ہیں، کھدائیاں ہو چکی ہیں۔ شہر میں پیدا ہوئے ہیں، پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے، اور پھر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے حجاز میں، اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو آباد کیا ہے فلسطین میں۔ تو یہ ان کے ذہن میں رکھیے۔ اور اس وقت عراق میں یہ شرک جو ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، کیونکہ یہاں بت پرستی بھی تھی، ستارہ پرستی بھی تھی، اور تیسرے یہ کہ بادشاہ بھی نمرود جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اس کا مکالمہ جو ہے جو اس نے کیا تھا محاجہ حضرت ابراہیم سے، وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ انا احیی و امید، میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں۔ فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے رب۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی، جب وہ بھی ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو قوم ضالین میں سے ہو جاؤں گا۔ گویا کہ ابھی یہ الفاظ ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کا اپنا ذہنی اور فکری ارتقاء ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ الفاظ سے متبادر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کو، دونوں سائڈز کو ناپ تول کر جو رائے بنتی ہے وہ دوسری ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج